بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. دوسری حدیث لیتے ہیں. ابھی رفع حاجت کے بعد استنجا کر لینے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، وضو کرنا ضروری نہیں ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، غور سے سنیے گا ذرا، نہ سمجھ آئے تو پوچھ لیجئے گا. پھر چلیے اس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا انشاءاللہ پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. آپ رفع حاجت کے بعد تشریف لائے تو کھانا لایا گیا. عرض کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے وضو نہیں فرمائیں گے؟ یعنی پوچھا ان سے ایسا اللہ کے رسول سے صحابہ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا نماز پڑھنی ہے کہ میں وضو کروں؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ یہاں پر دیکھیے کہ پہلی جو بات ہے، جب میں اس حدیث کی اسٹڈی کر رہی تھی تو مجھے فیل ہوا کہ کتنا پیارا انداز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کہ جواب دینے کا. کیسے کہ سوالی نے سوال کیا اور اللہ کے رسول نے جواب میں اس کو الٹا اور ایک سوال کیا، تاکہ سوال پر اللہ کے رسول نے جواب میں بھی سوال ہی کیا تاکہ دیکھیے کہ سوال کرنے والے کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یو آر رانگ، تمہارا سوال بھی صحیح نہیں تھا اور تمہاری بات بھی صحیح نہیں تھی. یہ انداز اپنانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کبھی بحث و مباحثہ نہ ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نارمل جواب نہ دیتے ہوئے اس طریقے سے جواب دیا تاکہ اگلے بندے کو سمجھ آ جائے بھائی تمہارا سوال غلط تھا. ایک تو یہ بات ہو گئی. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ الحمدللہ اچھی بات ہے، باوضو ہر وقت رہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو کنڈیشن نہ بنائے. یہ بات کو دھیان رکھے ہمیشہ. جسے اللہ کے رسول نے کہا نا کہ اللہ کے رسول یعنی کہ فارغ ہو کر آ گئے تھے، وضو کر کے آ گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ تشریف لائے، کھانا کھانے لگے. تو ایسا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وضو کر کے آپ بیٹھے کھانا کھائے. اٹس ناٹ اے کنڈیشن. ہاں اللہ کے رسول وضو کر کے کھانا کھاتے تھے، لیکن اس دن انہوں نے جب ایسا نہیں کیا تو صحابہ نے دیکھا. یعنی یہاں پر دیکھیے کہ امت کو سیکھ دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کمپلسری کر لیتے تو ہر امت کے لیے وہ چیز کمپلسری ہو جاتی کہ بھائی جس طریقے سے آپ نماز سے پہلے وضو ضروری ہے آپ کے لیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو میں بھی کہ کھانے سے پہلے ہر ایک کو وضو کرنا پڑتا. سوچے ذرا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کی یا کسی چیز کو چھوڑا تو اس میں امت کی ہی بھلائی تھی. اور یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی چاہتے تھے کہ یعنی امت محمدیہ یا اپنے بندوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی تنگی نہیں ڈالنا چاہتے تھے یا ایسی پریشانی نہیں ڈالنا چاہتے تھے کہ جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جائے. تو یہاں پر دیکھیں کچھ لوگوں کا حال ہوتا ہے نا، نہیں تو نے ایسا نہیں کری تو ویسا نہیں کر سکتی، ویسا نہیں کری تو ویسا نہیں کر سکتی. نماز کے تعلق سے اگر میں آپ کو کہوں کہ مسلمان کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ صرف اس لیے نماز نہیں پڑھتا ہے، نہیں بھائی پڑھی تو پوری پڑھتے ہم، نہیں تو کچھ نہیں پڑھتے. کئی لوگوں کی زبانی ہم نے یہ بات سنی ہے، میں پڑھوں گی تو عشاء کی پوری 17 ہی پڑھوں گی، نہیں تو میں ایک بھی نہیں پڑھوں گی. ایسا کنڈیشن نہیں رکھے دین میں. جو چیز اللہ کے رسول سے آپ کو مل گئی ہے اس کو لے لیں. اب کچھ لوگوں کو ہوتا ہے جیسے اوپر جو بات چلی گئی نا ہماری کہ اللہ کے رسول جو مٹی یوز کرتے تھے اور چلے ٹھیک ہے، یہاں پہ کنڈیشن دے دی گئی نا، اس وقت اس چیز کی سہولت تھی. اب یہاں پر آپ کسی سے کہیں کہ بھائی دیکھو مٹی آج آپ کے پاس نہیں تو آپ صابن استعمال کر لیں، تو کوئی پلٹ کے آپ کو بولے کہاں لکھا ہے صابن استعمال کرنے کا؟ پوچھتے ہیں نا لوگ اس طریقے سے. تو دیکھیے کہ کچھ چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انڈرسٹوڈ رکھی ہے انسانوں کے لیے.
اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو استعمال کرنے کے لیے چیزیں نہیں دیتے تو دنیا میں اللہ بھیجتے ہی نہیں ان تمام چیزوں کو، یا انسان کو اتنی عقل ہی اللہ نہ دیتا کہ وہ کچھ نئی ایجاد کر سکے لوگوں کی سہولت کے حساب سے، لوگوں کے وقت کے حساب سے. تو ان چیزوں کو دیکھیے کہ غنیمت سمجھ کے استعمال کریں، اللہ کی نعمت سمجھ کے استعمال کریں، اللہ تعالیٰ بھرپور اس کا اجر آپ کو دے گا انشاءاللہ. پھر بات ہو گئی الحمدللہ. تو اس طریقے سے دیکھیے کہ وضو ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو کنڈیشن نہ رکھیں. وضو سے آپ رہے بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں بھائی جب تک میں وضو نہیں کروں گی کھانا نہیں کھاؤں گی، ایسی کنڈیشنز نہیں بنانے چاہیے. نیکسٹ حدیث پر ہم چلتے ہیں، اور وہ ہے رفع حاجت سے طہارت حاصل کرنے کے بعد ہاتھوں کو مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح صاف کرنا چاہیے. جی ہاں الحمدللہ یہ عمل جو ہمارا آج کل رہتا ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی یہ جو یہ مومنین ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت شروع کیا تو پہلے اپنے جو ہے وہ بائیں یعنی لیفٹ ہینڈ سے اپنے شرمگاہ یعنی پرائیویٹ پارٹ جو ہوتا ہے اس کو دھویا، پھر وہ ہاتھ دیوار پر رگڑا، پھر اسے پانی سے دھویا، پھر نماز کے لیے وضو کی طرح وضو کیا. الحمدللہ یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر آپ آ گئی بات یہاں پر کہ کیا کیا انہوں نے، یعنی اپنے پرائیویٹ پارٹ کو واش آؤٹ کیا لیفٹ ہینڈ سے، دین اس کے بعد انہوں نے دیوار پر ہاتھ رگڑی، دیوار پر ہاتھ رکھی. کیوں ایسا؟ کیونکہ دیکھیے پہلے کی دیواریں ہمارے گھروں جیسے نہیں ٹائلس لگے ہیں، بہت پکی دیواریں ہیں، جی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا کرتا تھا. کچی دیواریں ہوا کرتی تھی مٹی کی، اور آج بھی الحمدللہ کئی گاؤں وغیرہ میں ہمیں ایسے گھر بھی نظر آتے ہیں مٹی کے، بالکل آپ پانی اس پر ڈالے تو ایبزارو کر لیتا تھا پورا اس طریقے سے. تو مٹی تھی، پاک ہوا کرتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول اس پر جو ہے ہاتھ رگڑ لیا کرتے تھے تاکہ اگر یعنی کہ پرائیویٹ پارٹ کی اگر کوئی گندگی ہاتھ میں لگی ہوئی ہو تو وہ اچھے سے واش آؤٹ کر دے، اس کو صاف کر لے، پاک کر لے. اور اسی سے دیکھیے کہ مجھے اور آپ کو ایک کیا پھر دلیل ملتی ہے کہ یعنی کہ جب ہم پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگائیں کسی بھی چیز کے لیے، کبھی دیکھیے کہ وہاں ہمیں ہو سکتا ہے کوئی دوا لگانی پڑ جائے، یا ہم استنجا کے لیے ہاتھ لگائے، یا کسی بھی چیز کے لیے نا، تو اس کے بعد مجھے اور آپ کو کیا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ آپ صابن سے یا مٹی سے اپنے ہاتھ کو دھو لیں، اس کو واش آؤٹ کر لیں، اس کو پاک کر لیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ دیکھیں کہ ایک بہت اچھا پوائنٹ جو مجھے نا سمجھ آیا نا اس حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیے کہ یہ جو بات یہاں بتائی گئی ہے بہت ذاتی عمل ہے. اتنا ذاتی عمل ہے کہ روایت میں ان کی جوزہ جو روایت کر رہی ہے اس کو، ان کی وائف روایت کر رہی ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اس سے میں کہہ رہی ہوں اٹس اے ویری پرسنل تھنگ نا. تو اور الحمدللہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے ازواج مطہرات سے الحمدللہ دین اسلام کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. دین کا ایک بہت بڑا حصہ جو ازواج مطہرات سے جو ہے وہ امت کو ملا الحمدللہ. چلیں پھر اس کے بعد ہم جو ہے اگلی حدیث پر آتے ہیں. اگلی حدیث ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے، البتہ بیماری یا تکلیف کے باعث کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت ہے. رخصت ہے یعنی اس کو پرمیشن ہے. دو حدیث سے اس کے تعلق سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں، پھر دونوں پر بات کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس کی تصدیق مت کرو، یعنی اس کو سچ مت مانو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کیوں سچ نہیں مانو؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے. اسے احمد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. چلے ٹھیک ہے. دوسری حدیث اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ ہمارا گزر کسی قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ہوا، یعنی ڈسٹ بین وغیرہ یا کچرا وغیرہ پڑا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پیچھے کھڑے ہوئے اور پیشاب کیا. میں آپ سے الگ ہو گیا تو آپ نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا. کیوں بلایا ہوگا؟ تاکہ پردہ ہو جائے،
یعنی یہاں وہاں سے کسی کو نظر نہ جائے. ایک تو پیڑ کا پردہ ہو گیا تھا تو ایک ہی سائڈ سے ہوگا نا, تو دوسری سائڈ سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے کر دیا ایک پردے کے طور پر. چنانچہ میں یعنی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے. تو اسے بخاری نے روایت کیا. یہ جو حدیث ہم نے دیکھی, اب دیکھیں آپ کی بظاہر تو آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ دونوں میں جو ہے وہ یعنی کہ کوآرڈینیشن نہیں مل رہا ہے آپ کو, ہے نا, تضاد آپ پا رہی ہیں کہ ایک جگہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہہ رہی ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیے, اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا. ٹھیک ہے چلیں, لیکن دیکھیے یہاں پر جو ہے وضاحت جو دی گئی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاؤں میں زخم تھا, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کا بیٹھنا ممکن نہیں تھا, تو بیٹھ نہیں پا رہے تھے, تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا. ہاں لیکن بیٹھ کر پیشاب کرنا جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے, اور وہاں جس جگہ اللہ کے رسول تھے بیٹھنے کے لیے اسپیس نہیں تھا. جو بھی خیر مسئلہ ہوگا اس کی جو ہے وہ وضاحت الحمدللہ کر دی گئی ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ اس حدیث سے دیکھیے کہ کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان دیکھیے کہ عام حالات میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا ہے. یعنی آپ کو سہولت ہے کہ آپ بیٹھ کر پیشاب کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ میں سمجھتی ہوں عورتوں کے لیے تو نہیں, کیونکہ الحمدللہ عورتیں تو خیر ایسا نہیں کرتی ہیں. مردوں کے لیے یہ کہ بیٹھ کر اگر آپ کو سہولت ہے تو آپ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں. ٹھیک ہے, ہاں لیکن پھر اور کیا ایک چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ تکلیف ہے تو آپ جو ہے وہ یعنی کہ کھڑے ہو کر سکتے ہیں. لیکن اکثر دیکھا گیا ہے یا چھوٹے پن سے ہی یعنی کہ میں نے دیکھا ہے جن کے بیٹے ہوتے ہیں, مجھے تو خیر اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے, لیکن دیکھا ہے کہ ٹرین نہیں کرتے بچوں کو. مائیں سوچتی ہیں لڑکا ہے تو شاید کھڑے ہو کے ہی کرتا ہوگا. جی نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں. بہت سارے پہلی بات تو دیکھیں کہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ پیشاب کے وجہ سے جو ہے قبر میں عذاب کس قدر ہوگا. تو اگر کھڑے ہو کر بندہ کوئی پیشاب کر رہا ہے اس کے چھینٹے آنے کے چانسز ہیں, پھر وہ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ جس جگہ وہ کر رہا ہو تو اور کتنی دور کیسے بہ کر جائے, یا کچھ بھی گندگی یہاں وہاں ہو سکتی ہے. تو ایسے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک چیز تو الحمدللہ کلیئر ہو گئی کہ جو ہے وہ بیٹھ کر پیشاب کرنا زیادہ اچھا ہے, کھڑے ہو کر تو کرنا بھی نہیں ہے. لیکن کسی تکلیف کی وجہ سے اگر کرنا ہو جائے تو اگر کرنا پڑے کھڑے ہو کر تو کر سکتے ہیں. اور بندہ اگر ٹھیک ہے کر بھی رہا ہے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہاں چلو تکلیف میں تو اللہ کے رسول نے کیا تھا تو وہ سنت سمجھ کے اس وقت کر لے, تو اللہ کے حکم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے سنت کا وہ اجر ضرور دے دیں گے انشاءاللہ. چلیے ایک اور حدیث اس کے تعلق نہیں, ایک منٹ, حدیث کا ٹائٹل ہے حدیث نمبر 30. یہاں پہ دیکھیں آپ کہ بیماری, بڑھاپا یا سردی کے باعث یعنی وجہ سے برتن میں پیشاب کرنا درست ہے. ناؤ ڈے الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ حدیثوں میں اس کو کس طریقے سے پیش کیا گیا ہے. دیکھتے کیا ہے وہ بات. حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے چلے, حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا تھا, رکھا ہوا تھا وہاں پر, اور وہ رکھا ہوا ہی رہتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پیشاب کیا کرتے تھے. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. دیکھیے کہ رات کے وقت کی جو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو روایت ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ میں بھی ٹھنڈی کا موسم ہوگا یا پھر کسی بیماری کی وجہ سے یہاں پہ کنڈیشنز دی گئی, سردی کی وجہ سے, بڑھاپے کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول اپنی عمر کے کس دور میں جو ہے وہ کس دور کا ہوگا پتہ نہیں, لیکن مجھے اور آپ کو اس سے کئی چیزیں جو ہے سمجھ میں آ رہی. دیکھیے ٹھیک ہے, جیسے آپ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہو کہ جیسے ہاسپٹلس وغیرہ میں جو ہے وہ
ایک کہ بیڈ پین وغیرہ رکھا ہوا رہتا ہے، اور کسی مجبوری کی وجہ سے آپ سمجھیے کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر واش روم جانے تک ہی ہو سکتا ہے کہ میری ٹوائلٹ باہر ہی ہو جائے، پیشاب باہر ہی ہو جائے، ایسی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے. دیکھیے ٹوائلٹ وغیرہ یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے نا، اٹس اے نیچرل تھنگ. کبھی انسان اس پہ کنٹرول کر پاتا ہے، کبھی نہیں کر پاتا ہے. کنٹرول کرتا ہے تو دوسری اور بیماریاں کتنی اس کے بدن میں جنم لینے لگتی ہے نا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ سمجھے کہ مجبوری ہے کہ واش روم نہیں جا سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے یا کچھ بھی، تو اس طریقے سے وہ ایسا بیگ وغیرہ استعمال کر سکتا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے پیالہ یوز کیا تھا. آج کے ٹائم الحمدللہ ٹوائلٹ بیگس وغیرہ یا پھر ایسے باکسز وغیرہ الحمدللہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. پھر دیکھیے آل اوور اب تک جو پوائنٹ ہمارا الحمدللہ کی رفع حاجت کا ٹاپک اس حدیث پر اللہ کے حکم سے ہمارا مکمل ہو گیا. پھر دیکھیں آپ کہ اگر نوٹ کرنا چاہیں آپ تو بہت ہی خوبصورت بات نوٹ کر سکتے ہیں آپ کہ دین اسلام دیکھیں کہ کتنا پریکٹیکل دین ہے. کہ اب تک جو بھی ہم نے پڑھا کہیں پر بھی دیکھیے کہ آپ کو کوئی بھی ایسی مصنوعی تکلیف فیل نہیں ہوئے گی، کوئی ایسی آرٹیفیشل چیزیں آپ کو نہیں جو ہے وہ نظر آئی ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ پھر اس کو لے کر کئی سوالات دن میں نا کے آنے لگتے ہیں. فار ایگزامپل ارے کیسے ہم وہ برتن روم میں رکھیں، گندا ہوتا ہے نا، اور اس کو ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو تو دیکھیں کہ اس کے راستے بھی بہت ہیں. ٹھیک ہے گندگی اس میں رکھی جا رہی ہے تو اس کو کور بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. سوچے ذرا، فارغ ہونے کے بعد آپ اس کو کلین کر سکتے ہو، ایسا تھوڑی ناؤز باللہ کہ آپ اس کو ہمیشہ اس گندگی کو وہیں رکھیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج مجبوری کے تحت کوئی ایسا کہتا ہے تو آپ اللہ کے واسطے جا کے فتوے نہ لگا دیں اس کے اوپر. یہ کیا طریقہ ٹوائلٹ کا کر لیا ہے، ایسا کر لیا ہے، ویسا کر لیا ہے، یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا. جی نہیں، بالکل ایسے فتوے نہ لگائے لوگوں پر. اللہ کے رسول نے ایسا استعمال کیے تھے. اور آج دیکھیں کہ سائنس ہے، سائنٹسٹ لوگ جو ہے وہ سمجھے کہ قرآن اور حدیث سے اتنا کچھ سیکھ گئے، نہیں سیکھ رہے تو مسلمان ہی کچھ لینے کی کوشش نہیں کرتا اس سے. آج اس کو کسی ڈاکٹر نے کہا نہ تو برابر اس کو عمل کر لیں گے. ہاں بھائی ڈاکٹر نے کہا ہے، آپ بولیں گے سنت ہے. بندہ سوچتا ہے کروں کیا نہیں کروں، جبکہ دیکھیں آپ ڈاکٹر کی بات مانیں گے تو فوری طور پر آپ صحت مند ہو جائیں گے. لیکن آپ سنت پر عمل کر کے کریں گے تو کتنے فائدے آپ کے. ایک تو ثواب مل رہا ہے، آپ کو ثواب مل رہا ہے، اور صحت جو ملے گی اس میں کتنی برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے. تو اس طریقے سے دیکھیں کہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں، کہ ایسے ان تمام باتوں کو نا ذہن سے بالکل جو ہے وہ نکال دیں اور اپنے تصور میں بھی نہیں لے کر آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ الحمدللہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، الحمدللہ ہے نا. اور آپ سوچیں ذرا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ دنیا کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے اگر پیش نہیں کرتے اور کچھ الگ ہی طریقے سے پیش کرتے، سمجھ کیسے کہ فار ایگزامپل ہاں یہ اللہ کے رسول ہے بھائی، بڑے پاک صاف ہے بہت ہی، تو لوگ ان کے تقدس کے نعرے لگاتے رہتے، وہ بہت پاک ہے بہت پاک ہے بہت پاک ہے. جی نہیں، ایسا نہیں. تو یقین کرے کہ انسان کبھی کوئی فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا سنت سے. لیکن الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کہ اللہ کے رسول بھی دیکھے کہ انسان تھے. یہ تمام چیزیں پڑھ کے آپ کو فیل نہیں ہو رہا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے. دنیا میں رہتے تھے، انسانوں کے بیچ میں رہتے تھے الحمدللہ، اور انسانوں کے بیچ میں رہتے تھے تبھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کے سنتوں پر عمل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، آرام سے انسان کر سکتا ہے. اللہ نے کر کے دکھایا نا اللہ کے رسول کے ذریعے اپنے بندوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. تو لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہاں وہ رسول ہیں، ہم ایسا کیوں کر سکتے، تو بھائی کیوں بھیجا اللہ کے رسول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ رول ماڈل کیوں بنایا گیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے تمہارے لیے ان کی ذات میں نمونہ ہے؟ اس لیے کہ ہم بھی اللہ کے رسول کی طرح جو ہے سنت پر زندگی گزاریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے. سنتوں پر جب عمل کرتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے. تو کوشش کریں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو، میں یہ نہیں کہتی آپ اس کو رٹیں، آپ نوٹس بنائیں، آپ اس کو پڑھیں یا پھر اس کو کہیں لکھ کر رکھیں، نہیں، نتھنگ، نو نیڈ، ضرورت ہی نہیں ہے.
کیونکہ یہ باتیں پریکٹیکلی کرنے کی ہے. ان چیزوں کو جب پریکٹیکلی آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو نہ کہیں لکھ کر رکھنے کی ضرورت پڑے گی، اور جب یہ چیز آپ کے پریکٹیکل میں آئے گی، عمل میں آئے گی، تو اللہ کے حکم سے آپ کو لوگوں کو بتانے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. یہ ایک الٹیمیٹ تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے. تو الحمدللہ ایک ٹاپک ہمارا مکمل ہوا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور جس کو نہیں کلیئر ہوئی تو آپ کچھ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.